بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن نالج پہ تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور 6 چوروں کی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا میں ماہر حساب ہوں، کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اسی کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے ایسا ہنر اور کمال بیان کیا کہ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہو۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل میں آ گئے۔ وہاں بیٹھ کر ماہر صاحب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور پکڑ کر لائے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی کو گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی حیثیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے مان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی روک دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی حیثیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کے چشم سلطان شناس کے طفیل میں
میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصہ کو بیان کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست ہیں اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی دنیوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے ہر خلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ خدا عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو رب سے غافل نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔